اور سب سے بڑی قربانی حسین کی۔ عزاداروں، علامہ جوادی فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کو خط لکھتا ہے تو خط لکھنے کے بعد آخر میں انگشتری سے ایک چھوٹی سی مہر لگاتا ہے۔ وہ مہر یہ ثابت ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے وہ مہر کہ اب یہ خط یہاں ختم ہو گیا۔ حسین جو شہادتوں کا خط روانہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف، یہ اصغر کی قربانی وہی چھوٹی مہر ہے۔ اجرکم اللہ، کیا کہنا آپ کے گریے کے، بس سن لیں، مصائب سن لیں، چند جملے پڑھوں گا۔ یہ دفعہ مولا نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ علامہ طالب جوہری فرمایا کرتے تھے کہ جب امام نے یہ آواز استغاثہ بلند کی تو اس کے 3 اثرات ہوئے۔ پہلا اثر یہ ہوا کہ گنج شہیدہ میں شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے۔ دوسرا اثر یہ ہوا ساحل پر ایک لاش تڑپ گئی۔ تیسرا اثر یہ ہوا اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اولاد والے بیٹھے ہو، اولاد والے بیٹھے ہو، سن لو یہ جملہ۔ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن مصائب ہے، اور صحیح بتائیں تو مصائب اس پر ختم ہو جائے گا۔ آپ نے در نجف دیکھا ہے حضور؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے یا کوئی رنگ نہیں ہوتا؟ در نجف یاقوت دیکھا ہے؟ اور جھولا آپ ابھی اٹھا کے لائے ہیں؟ بس مناسبت سے دو مصرے سن لیجئے۔ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ ارے جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ معلوم ہے کتنے پیاسے تھے۔ جملہ سنیں، جب عباس خیمے سے پانی لینے کے لیے گئے تھے تو سکینہ نے اصغر کا منہ چوم کے کہا تھا، بے بھیا اصغر گھبرانا نہیں، چچا پانی لانے گئے ہیں، لیکن خالی علم آیا بس۔ اب حسین آئے ہیں، خیمے سے لے کے چلے ہیں، میں سارے مقتل کے بہت سارے اوراق کو پلٹ کر کے ایک ورق پہ آ کے ٹھہر جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے آواز دی، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ ارے در نجف ہے، بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے۔ ارے یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، او تعالی کا تم سے طلبگار یاب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے، ثواب ہے۔ جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا۔ پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زبان لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، ادھر زبان ہونٹوں پر پھیری گئی، ادھر ایک آواز آئی، اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین۔ ہرملا نے وہ تیر اٹھایا، پہلے تیر سنے کتنے قسم کے تھے، اس وقت عربوں کے یہاں 6 قسم کے تیر تھے۔ ایک تیر کا نام تھا نبل، اس سے پرندوں کا شکار کیا جاتا تھا۔ دوسرا تیر بسل، اس سے چھوٹے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ تیسرا تیر سہم، اس کے اوپر زہر ہوتا تھا۔ چوتھا تیر میزاب، یہ پرنالے کے آکار کا ہوتا تھا۔ پانچواں تیر معجلہ،
اس سے ہرنوں کا شکار کیا جاتا تھا، لیکن چھٹا تیر جسے تیر سہ شعبہ کہتے ہیں، سنا ہے نا آپ نے، جو تیر سہ شعبہ کہتے ہیں، اس تیر سہ شعبہ کے بارے میں بدو اور جاہل اور جنگجو عربوں نے بھی آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ کبھی اس تیر کو کسی انسان پر استعمال نہیں کریں گے۔ اس تیر کا استعمال، اللہ اکبر، پتہ نہیں میں کیسے پڑھ پاؤں، اس تیر کا استعمال ارے جنگوں میں گھوڑوں کو گرانے کے لیے کیا جاتا، اتنا بھاری تیر ہوتا تھا۔ اب سنیں آپ روایت کے وہ جملے، میں سوچا کرتا تھا کہ تیر لگنے کے اوپر بچہ باپ کے ہاتھوں کی طرف جائے گا، لیکن جملہ یہ ہے فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا، یعنی بچہ باپ کے ہاتھ پر پلٹ گیا۔ کیوں پلٹا؟ ارے 3 بھال کا تیر، اصغر کا چھوٹا گلا، آواز آئی من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک۔ حسین کے ہاتھ کے اوپر بچہ منقلب ہو گیا، حسین کے ہاتھ پر بچہ منقلب ہو گیا۔ بس ایک بیت کہوں گا اور بات تمام کر دوں گا۔ عزادارو، وہی بیت جو میں نے اس کے پہلے کی مجلس میں کہی تھی، ارے ننھی سی جو ٹوپی تھی گری جاتی تھی سر سے، آتی تھی جو ہچکی تو لپٹتا تھا پدر سے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔